دوسرے حصے میں اقبال نے انالوجی دی ہے کہ بعض دفعہ جو انسان ہے وہ مہربانیاں کر کے تھک جاتا ہے اور اس کو صلہ نہیں ملتا، تو جب اس کو صلہ نہیں ملتا تو پھر اس میں کیا فیلنگز ہوتی ہیں دیکھتے ہیں اس میں۔ آفاق کے ہر گوشے سے اٹھتی ہیں شعائیں، بچھڑے ہوئے خورشید سے ہوتی ہیں ہم آغوش۔ ایک شور ہے مغرب میں اجالا نہیں ممکن، افرنگ مشینوں کے دعاؤں سے ہے سیاہ پوش۔ مشرق نہیں گو لذت نظارہ سے محروم، لیکن صفت عالم لاہوت ہے خاموش۔ پھر ہم کو اسی سینہ روشن میں چھپا لے، اے مہر جہاں تاب نہ کر ہم کو فراموش۔ جب سورج نے کرنوں سے کہا کہ یہ تم چمکنا چھوڑ دو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو تمام کرنیں تھیں انہوں نے چمکنا چھوڑ دیا اور کائنات کے ہر کونے سے وہ اٹھیں اور اس سورج سے بغل گیر ہو گئیں، یعنی دوبارہ سورج میں سما گئیں۔ اور ہر طرف شور مچ گیا کہ یورپ میں تو روشنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مشینوں نے، دھواؤں نے یورپ کی فضا کو سیاہ لباس پہنا لیا ہے، یعنی سورج کی کرنیں جو ہیں وہ دھوئیں کی موٹی چادر کو چیر کر زمین تک کیسے پہنچیں گی؟ ہاں، لیکن جو مشرق والے ہیں ان میں ابھی ایمان باقی ہے، ان میں نظارے کی لذت باقی ہے، لیکن وہ ایکشن نہیں کر رہے، وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر رہے، وہ عمل نہیں کر رہے۔ اور جس طرح عالم بالا خاموش ہے، اسی طریقے سے مشرق بھی خاموش ہے ناعمل ہونے کی وجہ سے۔ اور اس مایوسی میں ساری شعائیں جو ہیں وہ سمٹ کر سورج میں آ گئیں، اور سورج سے کہنے کی ہمیں بھول مت اور ہمیں سمٹ کر دوبارہ اپنے روشن سینے میں بند کر لے، کیونکہ ایسی دنیا میں چمکنا بیکار ہے کہ جہاں پہ آپ صرف دیتے ہی رہیں اور کوئی صلہ نہ ملے۔ آفاق کہتے ہیں افق کی جمع کائنات، ہر گوشے، ہر کونے، شعائیں کہتے ہیں کرنوں کو، خورشید یعنی سورج، ہم آغوش گلے ملنا، سیاہ پوش کالا لباس پہنے ہوئے، یہاں مراد ہے اندھیرے میں ہونا، گو کہتے ہیں اگرچہ، لذت نظارہ قدرت کے نظاروں کا لطف، محروم آری ہوئیں، صفت کہتے ہیں کی طرح، عالم لاہوت، عالم بالا، مہر جہان تاب، دنیا کو روشن کرنے والا سورج، فراموش بھول جانا۔